السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا۔ تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے گئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے کرسی رکھ دی۔ وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوایا اور پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بد کرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں شیر آپ کے طلبوں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی لاش مبارکہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دوں گا۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے طلبوں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی، جس میں وہ دونوں شیر آپ کے طلبوں کو چاٹ رہے تھے۔ امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے، وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی
تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی۔ اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ اقوام جب رب کریم کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا، اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ایک ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو بلا کر پوچھا تو سب نے کہا، تم خواب بیان کر دو، ہم تعبیر بتا دیں گے۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے داروغہ سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہوں میں کوئی بلند مقام بھی پالو گے۔ داروغہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار داروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو بھی دربار میں داخل ہوتا وہ پہلے اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر کو یہ بات بہت گرا گزری، لیکن سب کے سامنے تو اس نے یہ سب کچھ نہیں کہا۔ تمام لوگوں کو نکل جانے کا کہا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال کو کہا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے یہ علم اسی شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، نتیجتاً مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا، میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا باوفا بندہ کوئی نہیں دیکھا، اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میری خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم نے خواب میں ایک عظیم بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پہ تھے اور سر آسمان میں۔ اس کا اوپر والا حصہ سونے کا اور درمیانی چاندی کا اور نچلا تانبے کا تھا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر یوں باہم مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن و انس مل کر انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ساری زمین اس سے بھر گئی۔ اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا، سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، بت سے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں۔ سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو۔ چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ ہوگا۔ تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے۔ لوہا سے مراد فارس ہے، اور پتھر سے مراد 2 امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری غربی شام میں،
جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے تمام ادیان کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا چلا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جاہل لوگ علم کی بدولت سے تونگر ہو جائیں گے، ضعیفوں کو قوت، ناقصوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دے دی جائے گی۔ بخت نصر نے کہا، جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا، یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں کہ خواب اصل میں 2 باتوں پر مبنی ہے۔ اول وہ خواب جو حالات کی حقیقت سے آگاہ کرے، دوسرا وہ خواب جو ہر ایک کام کے انجام کی خبر دینے والا ہو۔ پھر دونوں قسموں میں سے 4 قسمیں نکلتی ہیں۔ اول خواب امر، حکم فرمانے والا خواب۔ دوم خواب زاجر یعنی روکنے والا خواب۔ سوم خواب منظر یعنی ڈرانے والا خواب۔ اور چہارم خواب مبشر یعنی خوشخبری دینے والا خواب۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب دیکھ کر اس کا یاد نہ رہنا 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ اول کثرت گناہ کے باعث خواب یاد نہیں رہتا۔ دوم مختلف اعمال کی وجہ سے خواب فراموش ہو جاتا ہے۔ سوم نیت اور اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے خواب بھول جاتا ہے۔ چہارم اختلاف طبع کے باعث یعنی جبکہ وہ اپنے حالات سے بدل جاوے۔ باقی ان حالات میں صاحب خواب اپنے خواب کو بھول جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سے لے کر دوپہر تک خواب کی تعبیر پوچھے اس کی تعبیر اقبال اور بہتری سے دی جائے گی، اور اگر زوال کے بعد پوچھے تو اس کی تعبیر شر و فساد سے کی جائے گی۔ نیز آپ نے فرمایا کہ ابر و بارش والے دن اور سورج کے طلوع اور غروب کے وقت تعبیر پوچھنی ناجائز ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے مثل اور بے مثال دیکھے، جیسا کہ آیت قرآنی اور احادیث نبوی میں مذکور ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خواب والے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا اور اس کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا۔ اگر اس طرح خواب دیکھے کہ وہ خواب والا کھڑا ہوا تھا اور حق تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا، تو اس میں دلیل اس کی صلاحیت اور درستی کار اور سلامتی نفس پر ہوگی اور وہ مغفرت کے لیے مخصوص ہوگا، اور اگر وہ گنہگار ہے تو وہ توبہ کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ نبی بھی ارض بابل میں پردیسی اور مظلوم ہیں، مگر اللہ تعالیٰ علم خواب کی تعبیر عنایت فرما کر بادشاہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت بلند کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے بہت ہی مشابہ شخصیت ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ نبی بھی ارض بابل میں پردیسی اور مظلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ علم اور خوابوں کی تعبیر عنایت فرما کر بادشاہ کے ہاں ان کی قدر و منزلت بلند کر دیتا ہے۔ سب عزت و مرتبت پا لینے کے بعد توحید کے داعی رہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں دانیال علیہ السلام کی نسبت سے ایک واقعہ مشہور ہے جسے ابن اسحاق نے ان تابعین سے روایت کیا ہے جو تستر کی فتح میں شریک تھے۔ ان میں ابو عالیہ اور مطرف بن مالک کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس واقعے میں ایسی باتیں مذکور ہیں جو اس موضوع سے بھی متعلق ہیں کہ فاتح مسلمان فوج نے دانیال کی میت ایک تختے پر پڑی ہوئی پائی، اس حالت میں کہ میت ویسی کی ویسی اپنی اصل حالت میں پڑی تھی، کوئی ذرہ بھر تبدیلی اس میں نہ آئی تھی سوائے گدی پر چند بالوں کے۔ میت کے سرہانے ایک صحیفہ رکھا تھا۔ مسلمان فوج نے وہ صحیفہ اٹھا کر عمر فاروق کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عمر نے یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے عالم کعب الاحبار کو طلب فرمایا اور کعب نے اس کو عربی نص میں لکھ دیا۔
ابو عالیہ کہتے ہیں کہ میں پہلا شخص تھا جس نے وہ صحیفہ پڑھا۔ راوی جو ابو عالیہ سے روایت کرتا ہے کہتا ہے میں نے ابو عالیہ سے دریافت کیا صحیفے میں کیا لکھا تھا؟ ابو عالیہ نے کہا تمہاری سب سیرت، تمام امور اور تمہارے کلام کے لہجے تک، اور جو کچھ آئندہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ دانیال کے مذکورہ بالا صحیفے کی نسخ کا ترجمہ باقاعدہ عربی میں ہوا، اور وہ بھی عبرانی لسانیت کے ماہر کعب الاحبار کے ہاتھوں، اور اسے بہت سے لوگوں نے پڑھا۔ ابو اشعث احمری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تستر کا علاقہ فتح کیا تو ان کے نعش مبارکہ کو ایک تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کی رگیں دھڑک رہی تھیں، اور آپ علیہ السلام فرما گئے کہ جو دانیال کے بارے میں رہنمائی کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پس جس آدمی نے حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا اس کو ہرقوس کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بذریعہ خط اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ان کو دفن کر دو اور ہرقوس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔